حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے. آئے آپ جیسے نوجوانوں کے لیے اس دور میں نہیں نا کھلتا, ہمارے دور میں کھل جاتا تھا حال سنانے سے. ارے تو حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. ارے ارے حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. اور ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے, واہ, ہنس دیے ہنسانے سے رو دیے رلانے سے. جیسے بیگم نے کیا کر دیا. ویسے بیوی کو سناتے ہیں شاعری؟ نہیں, وہ خود ہی سن لیتی ہیں ادھر ادھر. نہیں, کوئی ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی فرمائش کرتی ہیں یار یہ وہ تو جو ان کے لیے کہا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا. ان کا اپنی بیگم سے ان کا اپنی بیگم سے ساتھ اس طرح کا ہے, ہنس دیے ہنسانے سے رو دیے رلانے سے. اور دیکھ لے تیری آنکھیں قتل کر رہی جانا, دیکھ لے تیری آنکھیں قتل کر رہی جانا, تو بھی باز آئی نہ گولیاں چلانے سے. دیکھ لے تیری آنکھیں قتل کر رہی جانا, واہ واہ واہ, تو بھی باز آئی نہ گولیاں چلانے سے. حال اب کہاں کھلتا حال دل سنانے سے, تم اگر اجازت دو چھیڑ لوں بہانے سے. واہ. اچھا سر, یہ جو شاعر ہیں, ہم نے بہت سارے لوگ پہلے جو پچھلے شاعر تھے انہوں نے جیلوں میں زندگیاں گزاری, پیسے نہیں ملتے تھے, بھوکے رہیں, تو سر اب بھی ایسے ہی کچھ ہے یا اب کے شاعر بہتر ہیں؟ نہیں بہتر مطلب اکنامکلی تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے کیونکہ بیگم کا ذکر کیا تھا تو وہ آگے کیسے پروگرام چل سکتا ہے. اور میں نے کہا تھا اس والے سے شعر بھی سناؤں گا ان کے لیے ایک شعر کہ ایسے ہی نہیں. مجھے پتا چل گیا کتنے ڈرتے ہیں آپ. نہیں آپ کو نہیں پتا. ایسے ہی نہیں روز فلک دیکھتا تجھ کو, واہ, چہرہ ہے تیرا چاند ستارے تیری آنکھیں. واہ واہ. تو یہ ان کے لیے لکھا. تو میری کتاب کا نام ہی پہلا پھر وہ ستارے تیری آنکھیں تھا. ستارے تیری آنکھیں. تو خیر وہ آپ نے جو کویشچن ایک کہا, تو جو ہے ارننگ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے وہ چاہے, لیکن شاعر ہو, کرکٹر ہو, کوئی ادیب ہو, سنگر ہو, ان کو سٹارٹ میں ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. وہ پھر جب فیم ملتا ہے پھر وہ چیزیں. تو اسی کے ساتھ شاعر حضرات ہم بھی ٹیچنگ کرتے رہے, اور پھر آہستہ آہستہ جب ماشاء اللہ ایک نام بن گیا تو پھر اب ادھر بھی ارننگ ہے. سر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی, 5-6 سال پرانی ویڈیوز تھی, اور ہم نے 1.5 یا 2 سال پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار عزتوں سے نوازا. سر وہ پہلے والے جو 3-4 سال تھے اسے مس کرتے ہوں گے یار, ہمیں بھی لوگ بلائیں, ہمیں بھی, جیسے کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی شاعر ہیں, وہ خود کبھی کبھار بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے پہچان لیں کہ میں شاعر ہوں. تو بندے کا بڑا دل ہوتا ہے کہ مجھے فیم ملے, لوگ پہچانے. تو سر یہ 3 سال پہلے اس طرح کی چیزیں مس کرتے تھے آپ؟ اصل میں لگے رہنا چاہیے, اور ہم اس میں یہ ہے کہ ہمیں بلایا جاتا تھا جہاں جہاں بھی کم بلایا جاتا تھا, لیکن بلایا تو جاتا تھا. اور تو وہی اس چیز کی خوشی ہوتی ہے. اصل میں جب آپ ایک راستے پہ چل رہے ہو نا, اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, تو اس خوبصورتی کو انجوائے کرنا چاہیے, نہ کہ وہ آپ اس سے ڈپریشن یا اس طرح کا ہو. ہاں کبھی کبھی یہ فیل تو ہوتا تھا, کیونکہ جب پذیرائی اتنی ملتی تھی, شاعروں سے اتنی ماشاءاللہ پذیرائی ملتی تھی, تو پھر ہمیں کہیں کہیں ہوتا تھا کہ یار جیسے پی ٹی وی پہ ہے, میں پی ٹی وی پہ پہلی دفعہ 2021 میں گیا, تو 16-17 میں جب میں مختلف ٹی وی چینلوں پر آنے شروع ہو گیا تھا, تو پی ٹی وی پہ جانے کا ایک شوق ہوتا تھا, کیونکہ وہاں پہ ایک عید کے بڑے مشاعرے ہوتے تھے مزاح کے, تو ادھر جانے کا شوق تھا. تو وہ 2021 میں وہ میں بلایا انہوں نے مجھے, تو وہ یہ چیزیں اندر تھوڑے بہت ہوتی تو ہیں ہر ایک کہ ایک ظاہر بات ہے کہ اچھی سے اچھی جگہ پہ جانے کی جستجو تو ہوتی ہے, لیکن یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اس کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی سٹریس یا کوئی پریشانی یا یہ وہ, لیکن اس کے لیے محنت بھی تھی. پہلے جو شاعری سے پیسے آئے تھے وہ کتنے آئے تھے؟ اب وہ ٹی وی 2016 میں ایک چینل پر پہلی دفعہ گیا تھا, تو وہاں 2016 میں 25,000 تھے. 25,000 20 یا 25. تو وہ 20-25 ہزار کی اپنی خوشی ہوگی ایک. ہاں نہیں, اس سے ظاہری بات ہے, تو ایک اچھی اماؤنٹ. اور 2016 میں ویسے بھی ذرا 20-25 ایک اچھی اماؤنٹ تھی. ہمارے یہاں سالوں میں ہی جو ہے وہ پیسوں کی جو ہے وہ کیا اسے کہہ لیں کہ امپورٹنس کہہ لیں, یہاں کم ہو جاتی ہے. اب ہم آپ کے اس احمد سعید پہ آتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں آپ کو عزت سے بخشا. ابھی حال ہی میں دبئی گئے تھے آپ, تو سر وہ دبئی بھی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا تھا.
جہاں دبئی پاکستانیوں کو نکال رہا ہے وہاں دبئی نے آپ کو دعوت دی کہ آپ دبئی تشریف لائیں. گورنمنٹ آف شارجہ نے بلایا تھا انٹرنیشنل بک فیئر, اور ہمارے وہاں پہ بزم اردو دبئی اور جو شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر ہے تو وہ پروگرام تھا. تو اس میں ماشاء اللہ جو ہے بڑا اچھا رہا, بڑا مزے کا تھا. اس میں پاکستان سے بھی تھے, انڈیا سے بھی تھے, امریکہ سے بھی رائٹرز تھے, آسٹریلیا سے, یعنی کہ کم از کم 8-10 کنٹری سے وہ رائٹرز اور آرٹسٹ بھی تھے. پاکستان سے خالد مسعود صاحب تھے, وسیع شاہ تھے, میں تھا, حمزہ علی عباسی تھے ماشاء اللہ. اور سر وہاں پہ آپ نے ایک ملاقات کی ہما قریشی سے. پاکستانیوں کے آپ نے دل جلا دیے وہ ملاقات کے بعد, ہمیں بڑا ترس آیا. وہ کیسی ملاقات؟ اچھا, اصل میں وہ اسی پروگرام میں وہ بھی میرے مطلب جو شارجہ انٹرنیشنل کہہ رہا ہوں. اچھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. وہ کچھ پہلے بریک وہ اصل میں شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر میں وہ بھی مدعو تھیں اور ہم بھی تھے. ان کا ایک علیحدہ سیگمنٹ تھا, ہمارا شاعری کا سیگمنٹ تھا. تو وہ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو کیپشن میں یہ نہیں لکھا جا سکتا تھا کہ ایک ہی ہوٹل میں, بلکہ یہ وہ ایک بریک فاسٹ میں پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی صبح کے ٹائم. تو میں نے وہ کیپشن لکھا تھا کہ ہما بریک فاسٹ ود ہما قریشی, اور لکھ کر تو پھر میں نے کاٹ دیا کہ وہ بیگم سے میں 18 دن کے لیے گیا تھا. اچھا. تو میں نے کہا ادھر باقی ابھی 12 دن پڑے تھے, تو میں نے کہا مشکل ہو جانا. پھر میں نے اس کو کاٹ کر لکھ دیا لنچ ود ہما قریشی. پھر میں نے کہا یہ تو غلط بیانی ہو جائے گی, کیونکہ میں وہ ٹائم تو بریک فاسٹ کا تھا, صبح 8 بجے کا ٹائم تھا. تو وہ بریک فاسٹ سے نا عجیب سے ہو رہا تھا کہ بیگم نے کہنا کہ صبح کے ٹائم کون مل رہا ہے 8 بجے. تو اس لیے وہ پھر یہ وہ کئی چیزیں کاٹیں تو پھر اکیلا لکھ دیا ود ہما قریشی. تو اچھی وہ گفتگو رہی ہو. تو ان کی کتاب آئی تھی زیبا کے نام سے, ان کی کتاب تھی, تو اس کی انیگریشن تھی, اور ہمارا وہ شاعری تھی. خالد مسعود صاحب کی بھی کتاب تھی, اور میری بھی کتاب تھی مزاح کی, بلا وجہ. آپ بیٹھے بھی ہمارے سامنے بلا وجہ. اچھا سر, یہ ہما قریشی کو بھی کوئی شعر سنا ہے؟ جی ظاہری بات ہے, وہ فرمائش بھی کی ہوگی انہوں نے. بھی تھا نہیں, انہوں نے تو نہیں کی تھی وہ. مطلب جب میں نے خود ہی مطلب وہ سارا انہوں نے پوچھا نا کہ آپ یہاں پہ مدعو ہیں, تو پھر اس سلسلے میں پھر یہ بھی چل پڑا. انہوں نے بھی زیبا اپنی کتاب کے بارے میں بتایا, تو پھر میں نے بھی اپنی شاعری سنائی. تو سر کیا سنایا انہیں؟ اچھا, وہ تو 2-3 چیزیں سنائی تھی, اب یاد نہیں. ایک چیز میں وہ سنا دیتا ہوں اس میں سے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں, واہ, پر کسی اور پہ بھی مرتا ہوں. واہ واہ واہ. ایک اور شعر کے جالوی اپنا وہ تھا کہ اس کو انگلش میں کر رہا ہوں میل, ایسے سمجھیں کہ آگ کا ہے کھیل. مجھ کو انگلش کے تانے دیتی رہی, خود وہ اردو میں ہو گئی ہے فیل. ارے اچھا, تو کیا ان کی کیا فیلنگ تھی؟ نہیں بڑا وہ ساری بات ہے. آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو پھر کھلکھلا کر ہنستے بھی ہیں اور اپریشیٹ بھی ایک دوسرے. سر یہ انڈیا اور پاکستان نو ڈاؤٹ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایسی محبت مل جاتی ہے. تو سر ایسی آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ یار جیسے ایسے ہم ملے ہیں کہ وہ انڈین ہیں ہم پاکستان ہیں, ایسی پرفارم جا کے انڈیا میں کیا جائے, تو یہ بھی بڑا دل کرتا ہوگا. بالکل, وہ انویٹیشنز بھی آتے ہوں گے. ہاں, وہ لوگ محبت بھی کرتے ہیں, کہتے بھی ہیں. تو انشاءاللہ اب جائیں گے بھی, اور وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. جیسے ابھی دبئی اور شارجہ اور ابو ظہبی میں تو پاکستانی اور انڈین اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں. شعراء ابو ظہبی میں بھی میرا تھا پھر کلچرل کاروان کے حوالے سے, وہاں انڈین شاعر بھی آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی, بلکہ وہ آرگنائزر ہی انڈین تھے. تو وہاں پہ بڑا اچھا وہ رہا, تو ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اچھا لگتا ہے ایک جو ہے شاعروں کو جن کو ہم انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں یا وہ ہمیں سنتے ہیں, تو جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے. لیکن پاکستان سے انڈیا ذرا قریبی ہے, تو آنا جانا زیادہ آسان ہے. تو یہ چیزیں شروع ہو جائیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے. کوئی فرمائش یا وہاں سے کوئی میل یا کوئی رابطہ ہوا آپ سے انڈیا سے؟ ظاہری بات ہے, وہ فیس بک پہ انسٹا پہ وہ اتنے لوگ کہتے ہیں. وہاں دبئی میں بھی مجھے کہا گیا کہ آپ انڈیا آئیں, تو میں نے انہیں کہا کہ ضرور آئیں گے. بالکل, ویسے دل بھی کرتا ہوگا. ہاں ظاہری بات اس لیے بھی کرتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ جلندھر کے, میری والدہ ہوشیارپور کی, اور وہ بالکل قریب ہے. تو میری تو خواہش ہے کہ میں ان ایریاز میں جاؤں. اچھا سر, اب ہم شاعری کی طرف واپس آتے ہیں. تو سر ایک نا میں نے بڑا مجھے پسندیدہ 2 گھنٹے نہائی جاؤ, بتی آندھی کوئی نہیں, گیس آندھی کوئی نہیں, 2 گھنٹے